کس کس ذریعے سے وہ پرزے یہاں پہنچے ہیں، یہ بھی خالص خدا داد صلاحیت ہے، اور اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ایک فرض کفایہ کے درجے میں ہے پوری امت مسلمہ کی طرف سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پورے عالم اسلام میں کہیں اور یہ صلاحیت موجود نہیں۔ کچھ ایٹمی دانت نکلنے کا امکان پیدا ہوا تھا عراق میں، آپ کو معلوم ہے کئی سال پہلے اسرائیل کے جیٹس آئے اور اس کی ایٹمی تنصیبات کو تہس نہس کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے خلیج کی جنگ میں، اس کا اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا دیا، اور اس کے لیے جو پابندیاں ہیں شدید سے شدید تر ابھی تک چلی آ رہی ہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پورے عالم اسلام میں صرف ایک پاکستان ہے، پوری دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا، پورے عالم اسلام میں صرف ایک ملک ہے جس کے پاس ایٹمی استعداد ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے تو پھر مشیت ازدی میں مختلف چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر کے اندر موجود ہیں، اس کی کچھ نہ کچھ کڑیاں جو ہے ملتی نظر آتی ہیں۔ لہذا اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو یقیناً اگرچہ سختی آئے گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، لیکن ایک تو یہ کہ اس قوم کے اندر سے انشاءاللہ جذبہ ایمانی برآمد ہوگا، اس قوم کے اندر سے ایثار اور قربانی کے جذبات برآمد ہوں گے، پورے عالم اسلام کی اخلاقی سپورٹ اسے حاصل ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے نوائے وقت نے بھی بہت اچھا کیا، کل یا پرسوں کے اپنے جو سر وقت پر وہ احادیث شائع کر دی ہیں، جن میں سے دوسری حدیث بڑی معنی خیز ہے۔ حضور نے فرمایا اصابتان احرزہم اللہ من النار، دو لشکر ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا، وہ لشکر جو ہیں وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا گئے، احرزہم اللہ من النار۔ وہ دونوں لشکر کون سے ہوں گے؟ اصابت یغزو الہند، ایک وہ کہ جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، اور دوسرا وہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جبکہ ان کا نزول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایک مجدد، اس آخری دور کے مجدد کی حیثیت سے حضرت مہدی کو بھی ہمارے درمیان میں سے اٹھائے گا، اور پھر جو آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی الملحمۃ العظمیٰ، اس کے لیے یہاں سے فوجیں جائیں گی ان کی مدد کے لیے۔ اب ان دونوں فوجوں کو ایک حدیث میں جمع کرنے سے اندازہ کر لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ علاقہ پاکستان اور اس سے ملحق افغانستان، یہ علاقہ ہے کہ جو اسلام کا گہوارہ پہلے بنے گا، یہاں سے فوجیں جائیں گی، اور دائیں بھی اور بائیں بھی، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی، اور یہیں سے انشاءاللہ تعالی اسلام کا جو عالمی غلبے کا جو وعدہ ہے اللہ کا، کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یبقى علی الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، اس روئے ارضی پر کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ بچے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ وہ حدیث کے جس کے بارے میں فرمایا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو سمیٹ دیا، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، لیکن یہ جان لو ان امتی سیبلغ ملکہا ما ذوی لی منہا، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو پوری زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے۔ یہ وعدہ پورا ہونا ہے، اور اس وعدے کا نقطۂ آغاز یہی سرزمین، اور جیسا کہ ہمیں افغانستان میں آثار نظر آ رہے ہیں، ایک خالص دینی مذہبی حکومت قائم ہو چکی ہے، افغانستان کا 80% علاقہ امن کا گہوارہ بن چکا ہے، علماء کی وہاں قیادت ہے اور حکومت ہے۔ یہ پاکستان اور افغانستان مل کر، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے جب تجویز پیش کی تھی کہ حکومت پاکستان فوراً تسلیم کرے طالبان کو، اللہ کا شکر ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے کہنے کی وجہ سے ہوا، لیکن بہرحال اللہ کا فضل ہوا کہ چند دن کے بعد ہی حکومت پاکستان نے تسلیم کر لیا طالبان کی حکومت کو۔ میری دوسری تجویز ابھی پینڈنگ ہے، پاکستان اور افغانستان کا کے درمیان کانفیڈریشن قائم کیا جائے۔ یہ ملک دونوں مل کر واقعتاً، کہ ایک نے واقعتاً 15 لاکھ سے زیادہ جانیں دے کر مرنا سیکھ لیا ہے، اور جو قوم مرنا سیکھ لے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا،
اور ایک وہ قوم ہے پاکستان میں کہ جو 400 سال کی تجدیدی مسائل کے اثرات کی امین ہے، یہ اس کا تراث علمی ہے، چاہے وہ تحریک حضرت مجدد الفسانی کی تھی، چاہے وہ علمی تحریک شاہ ولی اللہ کی تھی، چاہے وہ تحریک جہاد سید احمد بریلوی کا تھا، چاہے اور جو بھی رجال عظیم پیدا ہوئے ہیں 14ویں صدی ہجری میں، ان سب کے اثرات یہاں موجود ہیں۔ یہ چیزیں مل کر وہ طاقت بنے گی کہ یہاں سے اسلام پھر پھیلے گا، مشرق کی طرف بھی مغرب کی طرف بھی۔ اصابۃ تغزو الہند و اصابۃ مع عیسیٰ ابن مریم، یہ چیزیں جو ہونی ہیں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تیزی کے ساتھ حالات اس رخ پر جا رہے ہیں۔ کہیں فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی مدد تم سے کھینچ لے، واپس لے لے، سلب کر لے، ان یخذلکم، تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا؟ اس مرحلے پر سیاسی جماعتیں اپنی جو ان کا مزاج ہے اس کے مطابق چاہتی ہیں کہ کیپٹلائز کریں، پولیٹیکل مفادات حاصل کریں۔ بہرحال میرے نزدیک ایک کنسنسس ہونا چاہیے، ایک نقطے کا دھماکہ ہونا چاہیے، اور نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلح اور اللہ کی مدد کی ضمانت حاصل کرنے کے لیے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، پورے دستور پاکستان میں کوئی شے اس کے منافی ہو اس کو نکال کر باہر کر دیا جائے، نفاق سے پاک کر دیا جائے۔ جیسے دعا ہے اللہم ربنا طہر قلوبنا من النفاق، اسی طرح دعا مانگیے کہ